اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ بقرہ کی اگلی آیت مبارکہ میں ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما ننسخ، ما جو ننسخ، نسخ مین منسوخ کرنا، مٹا دینا، ننسخ ہم، نون ہم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ما ننسخ جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن کوئی آیت میں سے، او ننسہا او یا ننسہا نسیہ سے ہے نسیان بھولنا، ننسہا ہم بھلا دیتے ہیں، ہا کی ضمیر آیت کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کو ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، نأتی عطا یأتی سے ہے، نأتی ہم لے آتے ہیں، بخیر منہا بخیر بہتر، منہا اس سے ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا او یا مثلہا اس جیسی۔ ہم کسی آیت کا حکم جو موقوف کرتے ہیں یا اس آیت کو فراموش کر دیتے ہیں تو ہم اس آیت سے بہتر یا اسی آیت کے مثل لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا لم نہیں تعلم آپ جانتے، عالمہ سے ہے کیا آپ جانتے نہیں، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ یہود مسلمانوں سے کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور تمہاری شریعت الہامی ہے تو احکام تورات وغیرہ کو اس نے کیوں منسوخ کیا، پھر خود ہی اپنی شریعت کے بعض احکام کو ایک وقت نافذ کیا اور پھر دوسری وقت موقوف کیا، جیسے پہلے تمہارا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا پھر مسجد حرام کی طرف ہو گیا۔ یہود کے اس اعتراض کا جواب اس آیت مبارکہ میں کچھ یوں دیا گیا، ما ننسخ من آیت او ننسہا نأتی بخیر منہا او مثلہا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس اعتراض کا جواب بتلایا ہے کہ ہم جو آیت منسوخ کرتے ہیں یعنی اس کے حکم یا حکم و تلاوت دونوں کو منسوخ اور موقوف کرتے ہیں یا بالکل لوگوں کے ذہنوں سے اس کے الفاظ ہی کو فراموش کر دیتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص مصلحت حکمت ہوتی ہے۔ اس آیت میں کسی آیت قرآنی کے منسوخ ہونے کی جتنی صورتیں ہو سکتی تھیں سب کو جمع کر دیا۔ نسخ کے معنی لغت میں مٹانا اور بدلنا، بیکار کرنا، زائل کرنا، اس طرح کے آتے ہیں، لیکن اصطلاح کتاب و سنت میں نسخ ایک حکم کی بجائے دوسرا حکم جاری کرنے کو کہتے ہیں، خواہ وہ دوسرا حکم یہی ہو کہ سابق حکم بالکل ختم کر دیا جائے یا یہ ہو کہ اس کی جگہ دوسرا عمل بتلایا جائے۔ اس پر امت کے جمہور مفسرین کا اتفاق ہے۔ یہاں اس آیت میں نسخ سے مراد کسی حکم کا زائل کرنا یعنی منسوخ و موقوف کرنا ہے، جس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ حکم منسوخ کی جگہ دوسرا حکم نازل کیا جائے، جیسا کہ 1 سال کی عدت کا حکم منسوخ کر کے 4 ماہ اور 10 دن کا حکم نازل کر دیا۔ دوسری قسم یہ ہے کہ پہلا حکم اٹھا لیا جائے اور کوئی جدید حکم اس کی جگہ نہ اتارا جائے، جیسے ابتدا میں مہاجر عورتوں کے امتحان کا حکم تھا، بعد میں اٹھا لیا گیا، تو اسی طرح نسخ کا حکم جو ہے اوامر و نواہی میں جاری ہوتا ہے۔ دنیا کی حکومتوں اور اداروں میں کسی حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم جاری کر دینا مشہور و معروف ہے، لیکن انسانوں کے احکام میں نسخ کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ پہلے کسی غلط فہمی سے ایک حکم جاری کر دیا تھا، بعد میں حقیقت معلوم ہوئی تو حکم بدل دیا۔ کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ جس وقت یہ حکم جاری کیا گیا تھا اس وقت کے حالات کے مناسب تھا، آگے آنے والے واقعات حالات کا اندازہ نہ تھا، جب حالات بدلیں گے تو اس وقت یہ حکم مناسب نہیں ہوگا، دوسرا حکم دینا ہوگا، یہ جانتے ہوئے آج ایک حکم دے دیا اور جب اپنے علم کے مطابق حالات بدلے تو اپنی قرارداد سابق کے مطابق حکم بھی بدل دیا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ مریض کے موجودہ حالات کو دیکھ کر حکیم یا ڈاکٹر ایک دوا تجویز کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ 2 روز اس دوا کے استعمال کرنے کے بعد مریض کا حال بدلے گا، اس وقت مجھے دوسری دوا تجویز کرنی ہوگی، یہ سب کچھ جانتے ہوئے وہ پہلے دن اپنی دوا تجویز کرتا ہے جو اس دن کے مناسب سے ہے، 2 دن کے بعد حالات بدلنے پر وہ دوسری دوا تجویز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں میں صرف یہی آخری صورت نسخ کی
ہو سکتی ہے اور ہوتی رہی ہے۔ ہر آنے والی نبوت اور ہر جدید نازل ہونے والی کتاب نے پچھلی نبوت اور کتاب کے بہت سے احکامات کو منسوخ کر کے نئے نئے احکام جاری کیے، اور اسی طرح ایک ہی نبوت و شریعت میں ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ کچھ عرصہ تک ایک حکم جاری رہا، پھر بتقاضائے حکم خداوندی کے اس کو بدل کر دوسرا حکم نافذ کر دیا گیا۔ اس لیے ایسے نسخ میں کوئی اشکال یا اعتراض عقلی و نقلی نہیں۔